آیا، کل وہ جانور کیسا آئے گا؟ معلوم ہوا جس جانور کو رب کے نام پہ مرنا آ گیا، فرمایا وہ جانور مرتا نہیں ہے، وہ جانور زندہ رہتا ہے۔ جو جانور رب کے نام پہ مرے وہ جانور تو زندہ رہے۔ نہیں سمجھا سکا؟ جو جانور رب کے نام پہ مرے، گوشت کھایا خون ختم، جانور مر گیا، کل کیسے آئے گا؟ یہی جانور قیامت کا دن ہوگا، قبر سے تو اٹھے گا، یہ سواری بن کر آئے گا۔ یہ جانور کے اندر اتنی طاقت ہوگی، جو جانور رب کے نام پہ مرتا ہے، فرمایا اتنی طاقت ہے، یہ جانور قیامت کے دن، جانور بندہ نہیں، مولوی نہیں، حافظ نہیں، عالم نہیں، صحابی کی بات نہیں، نبی کی بات نہیں، جانور کی بات کر رہا ہوں۔ غور کرنا، یہ جانور قیامت کے دن بندے کی شفاعت ہے۔ جانور، کچھ لوگ تو نبی کی شفاعت نہیں مان رہے۔ مسئلہ بھی سنیں، تھوڑی سی کڑوی ہے بات، ناراض نہ۔ جو بندہ صدیق اکبر کو بھونکے ان کے ساتھ قربانی کا حصہ رکھنا درست ہے۔ یاد رکھنا، جو مسئلہ میں کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت میرے سے لے۔ جو بندہ صدیق اکبر کو بھونکے ان کے ساتھ قربانی کا حصہ، جو فاروق اعظم کو بھونکے ان کے ساتھ قربانی کا حصہ، جو عثمان غنی، مولا علی، حضرت امیر معاویہ، جو ان کو بھونکے ان کے ساتھ قربانی کا حصہ نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا وہ جو اہل بیت کا دشمن ہو ان کے ساتھ حصہ قربانی کا درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات کڑوی بھی کر رہا ہوں، جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے۔ یار اچھی بات پہ بھی سبحان اللہ آمین نہیں کہتے ہیں، عادت بن گئی ہے ساری کھاون دی۔ میں کہ اللہ تعالیٰ سے سارا تو حرام تو محفوظ فرما دے۔ سب کہہ دیں آمین جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہو ان کے ساتھ جو حصہ رکھے گا، تمام لوگوں کا حصہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، آپ کو الحمدللہ 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 سب کو قربانی کے مسائل تو آتے ہیں۔ جو بندہ ذبح کرنے والا ہو وہ صحابہ کو بھونکنے والا نہ ہو۔ اگر بھونکنے والا ان سے ذبح آپ نے نہیں کرانا۔ جو اہل بیت کا گستاخ ہو ان کے ہاتھ میں چھری دے کر جانور کو مردار نہیں کرنا، یاد رکھنا ہے۔ اور ایک بندے سے پوچھا حصہ کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا بچے کہہ رہے تھے اس لیے میں نے حصہ رکھ لیا۔ حصہ تو رکھ لیا، بچے تو راضی ہو گئے، رب راضی بچوں کے لیے رکھا ہے، رب کے لیے نہیں رکھا۔ دوسرے کا حصہ کیوں رکھا؟ جی میں نے اس لیے رکھا، پھر قربانی کے دن منہ اٹھا کے کس طرف جائیں گے، یعنی اپنے منہ کو بچایا، منہ تو بچ گیا، رب راضی۔ ایک سے پوچھا حصہ کیوں رکھا؟ یار اس لیے رکھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانا دیں گے، یعنی لوگوں سے تو اپنا نک اپنا منہ بچا لیا، لوگ تو راضی ہو گئے، رب۔ ایک بندے کی میں نے کہا یار حصہ کیوں رکھا؟ میں نے اس لیے رکھا کہ گوشت تو کھائیں گے، ہاں گوشت تو کھا لیا، گوشت تو تمہارے پاس آ گیا، رب راضی۔ گوشت کے لیے حصہ رکھا، رب کے لیے نہیں رکھا۔ معلوم ہے سب کی نیت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت گوشتی کی ہے، بچوں کو راضی کرنے کی ہے، عوام سے اپنا سر چھپانے کی ہے، منہ بچانے کی ہے، ان کے ساتھ حصہ رکھیں گے، حصہ نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ، ایک بندہ انگلینڈ میں، ہم بیٹھے ہیں یہاں، اس نے کہا میری طرف سے قربانی کر دیں۔ پھر بندے کیا کرے؟ ایک بندہ سعودی عرب میں ہے، دوسرا یہاں ہے، اس نے کہا میری طرف سے قربانی کر دیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے جو وہاں سے کہہ رہا ہے وہاں بھی قربانی کے دن ہو، یہاں بھی قربانی کے دن ہو، پھر قربانی ہوگی، یعنی وہاں 10 ذی الحجہ ہے، یہاں 9 ہے، اس نے کہا آج قربانی کا دن ہے، وہاں میری طرف سے قربانی کر لے۔ معلوم ہوا وہاں تو قربانی کا دن ہے، یہاں نہیں ہے قربانی۔
ایک بندے نے حج کے لیے گیا، اس نے حج کیا. جو وہاں کے رہنے والے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے جو بندے وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو قربانی حج کے دن کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، عید کے دن کریں گے ان کی قربانی ہوگی. جو بندہ یہاں سے وہاں حج کرنے کے لیے گیا ہے، فرمایا اگر وہ پیچھے گھر والوں کو کہے قربانی کرو تو ان کی قربانی بڑے سے ہوتا، میں نہیں بڑے سے. فرمایا اگر بندہ اٹھتا ہے وہاں کی قربانی کر لو، او بندہ اٹھائی قربانی کرے سی، او عید والے دی قربانی کرنا درست کہنی، ان دی قربانی کہنا تھی سی، ان دی قربانی حج والے نہیں تھی سی. صحیح ہے. آج کل ایسا مسئلے آسان ہیں، کوئی مشکل کہنی، یہ کوئی مسائل ہیں جی، یہ مسائل ہیں. ایک بندہ 10,000 لے لا گھن 10,000 لے لینا، رب راضی تھی، رب دی رضا کی حاصل تھی. 3 بندے ایسے جنہوں دی قربانی قبول بھی نہیں تھی. کچھ بندے ایسے جڑے بکرا تک گھن کی دے، لیلا تک گھن کی دے، جانور تک گھن کی دے، حصہ تک رکھ کی دے، حصہ رکھنے کے باوجود قربانی نہیں. قربانی کیڑی شاید نہ ہے. پہلے میں رسا گیا تقوی دنا ہے. معلوم دیا ایک بندے نے ایک بندے کو 5 تھپڑ مارن والا کہ لیلا سبا کی طرح برازی کہنا تھی. بے بندے نے کیا کیا ٹائم کیا ٹائم. اچھا یہ چیزاں سارے سماعت فرما کے دیں، فضائل بھی تے مسائل بھی. اور قربانی والے جانور کو مارنا نہیں، گھسیٹ تو نہیں گھنوانا. یہ جڑا اللہ دی نشانی ہے، اللہ دی نشانی کو پیر نہیں مارنا، ڈنڈا نہیں مارنا. معلوم تھی اللہ دی نشانی، صفا مروہ اللہ دی نشانی ہے، قربانی والا جانور اللہ دی نشانی ہے. رب نے فرمایا جب جانور ہوتے ظلم کیتے، میں پچھلے درس سے بیان کیتے، جب جانور ہوتے ظلم کیتے رب نے فرمایا وہ بھی ظالم ہے. رب جانور دا ظلم برداشت نہیں کرے گا تو جڑا انسان ہوتے ظلم کرے، ظلم کر کے لیلا ذبح کی کھڑا ہوئے، میں تو قربانی کر کی تھی، مندے کر کے رشتہ داروں کو ناراض کر کے لیلا ذبح کی تھی کرے، میں تو رب کو راضی کر کی دے. رب پر میں دے لیلا بعد ذبح کر. اور جی میں بابا بلے شاہ بول بیان وہاں کے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال غریباں دا بھج بسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرمایا فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. فرمایا نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. وہ دسو تے بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. معلوم کیا رب کی میں راضی تھی پہلے رشتہ دار کو راضی کر. ان دے اندر بھی وہ سارے شرائط ہیں جڑے میں آگے ان دے اندر ہیں. ماہ رمضان دے آخری دن دے اندر سارا چیزاں ان دے اندر ہیں. مشرک ظالم جڑے جڑے 3 بندے ایسے ہیں اگر انہوں نے ایسا عمل کیتا ہے بولو قربانی بعد ہے، جہاں سچی توبہ نہیں کی تھی وہ قربانی تک کریں گے، قربانی بعد ہے، پہلے سچی توبہ کر، پہلے شرک ٹھو، پہلے رشتہ داروں کو راضی کر. اور گوشت دا تسا کر کی دے تے گوشت رکھنا بھی ہے، رکھنا کھاونا درست سے. اور میں یاد رکھ لو جہے سفید پوش بندے نے انہوں تک پہنچاونا بھی ضروری ہے. اچھا میں ایک چھوڑی نہیں گزارش کرے سا تمام دوست سماعت فرمے سو. ایک بالے انہیں تقریباً 11 حدیث پاک 40 حدیث پاک کا فرمان عالی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی شب جمعہ سے لے کر جمعرات سے لے کر شب جمعہ تک اس کے درمیان مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور میں اس کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں جو محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے. راوی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم جلوہ گر تھے، صحابہ کرام موجود تھے. میرے محبوب کریم کے ساتھ بیٹھنے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک ہم نے دیکھا ایک شخص سامنے سے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے حضرت ابو بکر صدیق اور اپنے درمیان اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. صحابہ تعجب کر رہے تھے آنے والا کون ہے جس کو اتنی محبت سے نوازا جا رہا ہے، یہ شخص کون ہے جس کو حضور نے اپنے قریب بٹھایا ہے. فرماتے ہیں ہم حیران تھے، یہ بعد میں آیا، حضور نے اس کو اپنے قریب بٹھایا، پھر صحابہ نے سوال اٹھایا، میرے نبی کریم نے جواب ارشاد فرمایا. حضور کا جواب مبارک کیا تھا؟ حضور نے فرمایا یہ میرا غلام میری ذات پر ایسے درود پڑھتا ہے، اس درود کی برکت سے حضور نے اسے اپنا قرب خاص عطا فرمایا تھا.
معلوم ہوا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے تو وہ بندہ محبوب کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا رہے، فرمایا یہ درود حضور کا قرب اسے عطا فرما دے گا۔ کنز الاعمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ فرمایا حافظ قرآن جب مرتا ہے نا، جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ مرتا ہے جہاں قبرستان میں اسے دفن کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، وہ قرآن کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسرا اسے مقام اور شان کون سا عطا فرماتا ہے؟ وہ شان یہ عطا فرماتا ہے جس قبر کے ساتھ اس حافظ قرآن کی قبر بنائی جاتی ہے۔ آج تو ہم کتنے دور ہیں حافظ قرآن سے۔ قرآن پاک کی برکت دیکھیں، فرمایا ان کے درمیان جو 7 قبریں ہیں، حافظ کی قبر کے درمیان 7 نزدیک جو 7 قبریں ہیں، اللہ حافظ کی تو بخشش فرماتا ہی فرماتا ہے، جو حافظ کا پڑوسی بن جاتا ہے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا یہ شان ان کی ہے حافظ قرآن کی، جو حافظ قرآن کے پڑوسی بن جائے، قبر 7 ہو، 1 قبر نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اللہ 7 قبروں کا فرمایا ان سے عذاب اٹھا لیتا ہے، فرمایا ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرا موضوع تھا قربانی کے فضائل۔ سب سے پہلے قربانی کے فضائل سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس میں غالباً آدھا دین ہے ایک حدیث میں۔ بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، اگر عمل کی نیت نہیں کی تو اس کا ثواب نہیں ملتا، نیت نہیں کی اس کا ثواب نہیں ملتا۔ جب بھی آپ جمعے کی تیاری کر کے گھر سے نکلیں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ پہلی یہ نیت کریں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جمعے میں جا رہا ہوں۔ دوسری آپ نیت کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، اور نیت کریں توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، اور یہ نیت کریں میں جیسے بیان سنوں گا انشاءاللہ خود یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا۔ یہ جتنی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا۔ جب نیت نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب بھی آپ آئیں غور کے ساتھ بیان کو سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور کوشش کریں 1-2 آدمیوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بلغوا انی ولو آیا، فرمایا پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک ہی آیات کیوں نہ ہو، دوسروں تک پہنچا دو، چاہے وہ اپنی بیٹی کو سنائیں، بیٹے کو سنائیں، بیوی کو سنائیں، ماں کو سنائیں، بھائی کو سنائیں، رشتہ دار کو سنائیں، کسی تک پہنچائیں ضرور۔ جب آپ پہنچائیں گے تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک چیز پہنچانے سے اگر وہ بندہ اس راستے پر آ گیا، نیکیاں وہ کرتا رہے گا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہاری قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی حقیقت میں قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی ہے کیا؟ قربانی کرنے سے انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس بات پر غور کرنا ہے۔ قربانی کی وضاحت یہ ہے مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کی اللہ رسول کی خوشنویدی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے، اسے قربانی کہتے ہیں۔
دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوشت نہ خون پہنچتا ہے، اور جو حقیقت میں قربانی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں قربانی کیا ہے؟ ایک بندہ بیٹھا ہے سامنے، اس کے دل میں کیا ہے مجھے پتہ نہیں، نہ آپ کو پتہ اس کے دل میں کیا ہے۔ جو اس کے دل میں ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جو زہر سامنے جانور موجود ہے جو نظر آ رہا ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانی تو جانور کی کرتے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے ہیں قربانی جانور کی نہیں تو کس چیز کی ہے؟ حقیقت جو ہے وہ ہے انسان کی نیت۔ اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہاری نیت ہے، وہ تمہارا تقوی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کس لیے قربانی کی ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہے ان دنوں میں وہ خون بہانا ہے، اور ذبح کرنا ہے، جو اللہ کو محبوب عمل ہے۔ فضائل کے طور پر 3 حدیث مبارکہ، ایک حدیث سماعت فرمائے، جو بندہ ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے، جو بندہ 1 روزہ رکھتا ہے اللہ 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 روزہ۔ اور جو بندہ ان راتوں میں جو بچ گئی ہیں، ویسے تو یہ 10 راتیں تھی، یہ 10 راتوں کی میرے رب نے قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، یہ عربی کا لفظ جو عشر ہے، عشر سے مراد ہے 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور آگے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ 3 آیات مبارکہ آپ پڑھ کے ان کا ترجمہ خود پڑھیں اور سماعت فرمائیں۔ فرمایا رب نے قسم اٹھائی یہ 10 راتیں افضل ہیں۔ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین آپ کو کیا ضرورت تھی قسم اٹھانے کی؟ یا رب العالمین آپ نے جو کہہ دیا فرما دیا، ہم نے تسلیم کیا، قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز قدرت آئی، پر میں اس لیے قسم اٹھائی ہے، یہ جو 10 دن یا 10 راتیں عام نہیں ہے، خاص ہے۔ جو بندہ 1 رات جاگتا ہے اللہ رب العزت اسے لیلۃ القدر جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 رات، یہ جو 10 راتیں جو بچی ہیں جو گزر گئی ہیں، فرمایا جو بچ گئی ہیں ان کی قدر کریں۔ 1 رات جاگے، 1 رات کا جاگنا اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ 1 دن کا روزہ، 2 یا 3 4 دن بچے ہیں، 3 دن کے روزے رکھ کے 3 سال روزے رکھنے کا ثواب۔ اور جو بندہ کسی کو کپڑا پہناتا ہے ان دنوں کے اندر، محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کپڑا پہنایا اس نے، کپڑا پہنانے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنتی لباس پہنایا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فرمایا جنتی لباس تو وہ پہنے گا جو جنت میں جائے گا۔ معلوم ہے صرف لباس کی ضمانت نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، ساتھ میں جنت کی بھی گواہی دی جا رہی ہے۔ آپ کسی کو سوٹ خرید کر دیں، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، فرمایا ان کا خیال رکھیں، فرمایا آپ کپڑا پہنائیں گے، اس دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا، اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا، بلکہ جنت کا لباس بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس دنوں کے اندر، حضور کا چمکتا ہوا فرمان ہے، صدقہ کرے گا 1 روپیہ، 10 روپے یا 100 روپے، 1000 روپے، اس نے کیا صدقہ، پوری روح زمین کی ساری دولت جمع کر دی جائے، ساری دولت کا اتنا اجر عذاب عطا نہیں فرمائے گا جتنا ان دنوں کے اندر تم مال خرچ کرے گا۔ ساری دولت ایک طرف، تیرا صدقہ ان دنوں کے اندر کرنا ایک طرف، اللہ تمام دولت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جو بندہ مریض کو پوچھے گا، آپ تو الحمدللہ ساتھ میں بیمار پڑا ہے چاہے رشتہ دار پڑا ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں، فرمایا بیمار کو پوچھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم نے فرمایا تو بیمار کی عیادت کر، فرمایا محبوب کی ساری امت کو اللہ تبارک و تعالی پوچھنے کا تجھے ثواب عطا فرما دے گا۔
اور محبوب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کرو، صحابی رسول نے مسئلہ پوچھ کے ہمارا مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، قربانی ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے اور محبوب کریم کی بھی سنت ہے۔ فرمایا یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہے کیا، قربانی میں کیا ہے؟ جب اس نے سوال کیا صحابی رسول نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمکتا ہوا جواب ارشاد فرمایا قربانی کرو، قربانی کے جانور، غور کرنا بڑی قیمتی جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، غور کرنا ہے، دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے آپ نے۔ کیوں؟ فرمایا وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ کل قیامت کے دن وہ جانور آئے گا۔ جواب آپ نے دینا کون سا جانور؟ قربانی والا جانور۔ بولیں زبان کچھ نہیں ہوتا، اگر فالج ہو گیا تو میں دعا کروں گا فالج نہیں ہوگا، زبان بند نہیں ہوگی۔ میں دعا دے رہا ہوں یا اللہ جو اس جملے پہ بولے آخری وقت اسے کلمہ نصیب کرنا، جو نہیں بولا وہ اپنی مقدر پہ روئے، جو بولا ہے پھر اس کے بعد آخری وقت وہ بندے کو کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی دعا کون سی ہے؟ پہلے جو بزرگ تھے جہاں جاتے یہ دعا کراتے، ہمارے لیے یہ دعا کرنا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو، ہمیں صحت مل جائے، یہ دعا کراتے۔ آج جو بھی دعا کرانے آتا ہے مال مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے۔ فرمایا قربانی کا جانور، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں یا رکھ دیتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا۔ گوشت آپ نے کھایا، خون جو زمین پہ گرا، کھال جو تھی وہ دے دی، بیچ دی، یہ گوشت ختم، خون ختم، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد جانور کیسے آئے؟ نہیں سمجھے، میں سمجھا نہیں سکا، جس کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ جانور کا گوشت آپ نے کھایا، خون ختم ہو گیا، جانور مر گیا، جانور ختم ہو گیا، کل کیسے آئے گا جانور؟ کل جانور کیسے؟ وہ تو ختم ہو گیا گوشت آپ